بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، میں میاں عابد حسین طاہر سروی قادری دربار فیض لاہور سے مخاطب ہوں۔ کرونا کی جو وبا آئی ہوئی ہے، اللہ پاک اس سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے، 187 یا 188 ممالک میں یہ چلا گیا ہے۔ یہ ایک اللہ کا عذاب کی شکل بھی ہے، آزمائش کی شکل بھی ہے، اور واضح طور پہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی بیماری، مومن کو ایون ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس ایسی طاعون یا ایسی متعدی مرض میں مر گیا ایمان پہ تو وہ شہید ہوگا۔ تو یہ تو کہا گیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ اب آ چکی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ کچھ ارجنٹ قسم کی سیفٹی پریکاشنز اور دعائیں تو میں نے شیئر کر دی ہوئی ہیں آپ سب ساتھیوں کو، وہی ہیں بالکل ان کو سیریس لیں، اور صبح دوپہر شام جب جیسے بھی وہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جتنی تعداد میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل اتھینٹک ہیں اور سلسلے سے منظور شدہ ہیں، اور مرشد کامل حضرت فقیر عبدالحمید صاحب سروی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جناب ملک فیض محمد سروی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے بھی منظور شدہ ہے۔ تو ان کو سیریس لیں اور بالکل اس پہ عمل پیرا ہوں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ملک صاحب کا بھی یہ طریقہ تھا اور حضرت صاحب کا بھی، کہ تدبیر کے آستین کے اندر جو ہے وہ دعا کا ایک وہ چلاتے تھے سسٹم، کہ تدبیر اختیار کرتے تھے۔ کوئی دوائی لکھ دی، کوئی بات بتا دی، کوئی دعا لکھ دی کہ یہ اس وقت پڑھنی ہے، اس وقت کرنی ہے، تو اللہ پاک مہربانی فرماتا تھا، وہ معاملات بہتر ہو جاتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہے۔ تو دعائیں تو ادھر آپ دیکھ لیں۔ کچھ سیفٹی پریکاشن جو اب تک میرے نالج میں آئی ہیں یا میں خود بھی کر رہا ہوں، گھر میں بھی کروا رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو گھر میں کوشش کریں آئسولیٹ ہونے کی اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اور فیملی کے اندر بھی کوشش کریں کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھنے کی۔ اگر گیدرنگ ہو، کھانا کھانا ہو یا کچھ، تو پھر کوشش کریں کچھ ڈسٹینس 3-4 فٹ کا رکھ لیں، اور کہیں اگر بیٹھ کے بات کرنی ہو، کوئی ضروری ہو بات کرنا، قریب بیٹھنا ہو، تو ماسک استعمال کریں۔ اچھا، اور گھر میں ایک دفعہ اچھے طریقے سے ڈیٹول سے گھر کو دھو لیں، فرشوں کو دھوئیں، اور باقی جو آپ کے کنڈے قبضے جہاں پہ آپ کا ہاتھ لگتا ہے، بب کاکس ہیں یعنی ٹوٹیاں ہیں، باتھ روم کے جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں، دروازے جہاں تک ہاتھ لگتا ہے، فریج کا دستی ہے یا فریج کا ایریا جہاں پہ ہاتھ لگتا ہے، ایون فریج کے اندر کوشش کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شوکیسز وغیرہ، اور پھر ایون آپ کے جوتے جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ چپل، سافٹیز وغیرہ، سب کو ڈیٹول سے دھو لیں۔ گھر کو ایک دفعہ اچھی تسلی کریں ٹکا کے، ایون آپ کا جو مین گیٹ ہے اس کے اندر باہر ڈیٹول کا سینیٹائزر بنا لیں، ڈیٹول ایک ڈھکن ڈیٹول کا، اور کوئی آدھا پونا لیٹر پانی، تو اس طریقے سے بن سکتا ہے۔ سپرے وغیرہ بنا لیں باٹلز وغیرہ کے، اور وہ بڑا کم استعمال ہوتا ہے، آپ جب اس کے سے استعمال کریں گے تو بہت کم استعمال ہوگا، مگر ایفیکٹو ہے۔ یہ دھو لیں، مطلب چیزیں جتنی میں نے کہی ہیں۔ گھر سے کوئی ایک بندہ باہر مارکیٹ کی طرف جایا کرے، اس میں یہ ہے کہ جو بندہ مارکیٹ میں جائے کوشش کرے کہ میکسیمم چیزیں لائے تاکہ 2 دن 3 دن نہ جانا پڑے، کم سے کم باہر نکلنا پڑے، کم سے کم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ اچھا، جب باہر جائے تو پھر وہ جو چیزیں لاتا ہے لے آئے۔ باہر جانے میں بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ آخری آیت مبارکہ تلاوت کر لے، ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، ایک دفعہ آیت الکرسی میں، اور 2 دفعہ پھر اس کے علاوہ پڑھ لے اور باہر نکلے۔
گھر پہ بھی پھونک دے، اپنے آپ پہ بھی پھونک دے۔ اچھا، ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں۔ جب باہر جائے کچھ چیز لانی ہے لے کے آئے تو پھر گھر میں آ کے سب سے پہلے وہ جو دروازہ جہاں پہ ہاتھ لگایا تھا اس کو سینیٹائزر جو آپ نے ڈیٹول کا بنایا ہوا، باہر والے کنڈے اندر جہاں پہ کوئی بھی جگہ ہے، پھر جو شاپر آپ لاتے ہیں ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے باہر سے اوپر سے ڈیٹول والا سینیٹائزر جو ہے اس کو لگا لیں، اور پھر ان کو کھولیں، اور کھولنے کے بعد چیزیں جو ہیں نکال کے وہ جو شاپر ہیں جو پیکنگ تھی وہ آپ ڈسپوز آف کر دیں ڈسٹ بن میں، اوپر سے اس کا ڈھکنا بھی رکھ دیں تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو۔ یعنی ٹوٹلی سیل کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو۔ تو ایک تو یہ بات، اور جب گھر میں آئے وہ باہر جانے والا شخص جو آدمی چیزیں لانے کے لیے جاتا ہے یا باہر نکلتا ہے ضرورت کے مطابق، تو آ کے اپنی سافٹی کو بھی اچھے طریقے سے ڈیٹول والے صابن سے دھو لے، ہاتھوں کو بھی دھو لے، اور کپڑے جو ہیں ان کے اوپر بھی کوشش کرے کہ یا تو چینج کر دے فوری طور پہ، ہر روز تو جانا نہیں ہوتا، 2-3 دن بعد نکلے تو دوسرا سوٹ ڈال لے، یا رکھ کے گیا ہو سوٹ آئے تو چینج کر لے، نہا لے تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو جو ڈیٹول والا صابن وہ ہے سینیٹائزر سا بنا ہوا ہے اسی کے ساتھ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو 2-3 دن جو سوٹ استعمال کرنا ہے اس کے اوپر سپرے کر دے۔ آج کل تھوڑی بارش تو ہو رہی ہے لیکن بہرحال آج کل موسم بہتر ہے تو کچھ کر دے اور کچھ دیر تک وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو سیل آؤٹ نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنی اینک استعمال کرتے ہیں، پین استعمال کرتے ہیں، چابیاں استعمال کرتے ہیں، اور باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں ذاتی استعمال میں ہر ایک کی اپنی اپنی، تو وہ ان کو ذرا سینیٹائزر سے ایک دفعہ اس کو سپرے کر دیں، دوسرے تیسرے دن کرتے رہیں یہ سارا عمل، تاکہ اللہ پاک مہربانی فرمائے تو ہم اس وبا سے ہماری جان چھوٹے، باہر سے گھر نہ آئے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ گھر میں درود شریف شروع کروائیں، 1,00,000 مرتبہ درود شریف، 1,00,000 مرتبہ، پھر اس کے بعد استغفار شریف مکمل، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اس کے بعد 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ۔ تو ہم نے درود شریف سے شروع کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، یہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ شروع کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ شام تک 1,00,000 مکمل کرنا ہے، یہ ایک اللہ کی رحمت کو انوائٹ کرنے کا، ایک متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، یہ کریں۔ اور سارے گھر والے اکٹھے ہو کے بیٹھے، چونکہ آج کل نکلنا تو ہے نہیں، گھر میں ہی ہوتے ہیں، تو 2 ٹائم بنا لیں، ایک صبح کی نماز کے بعد اور ایک مغرب کے بعد، یا 2 جو آپ کو آسانی ہو، جو کنوینئنٹ ہو وہ ٹائم رکھ لیں، اور درود شریف کا 1,00,000 یہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب درود شریف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آیت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا 1,00,000، جب یہ مکمل ہو جائے پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نمازیں پڑھنے کے علاوہ یہ آپ اپنی اس پہ بھی توجہ رکھیں، اور دعائیں جو میں نے لکھ کے بھیجی ہیں یا پہلے شیئر کی ہیں وہ بھی اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، چونکہ اتنا کام نہیں ہے، کام ہے ہی نہیں، بلکہ سوائے اس کے کہ ہم یہی کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کرنے والی ہیں، اس کے علاوہ بھی مثلا ہم زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ فروٹ استعمال کریں، خاص طور پہ اگر مالٹا مل جائے، کنو مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیمن استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ وٹامن سی لینا ہے، وٹامن سی جو ہے یہ قوت مدافعت آپ کی بڑھائے گا، اس کا علاج ہے نہیں، قوت مدافعت بڑھانے سے یہ مسئلہ کافی بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک قہوہ ہے جو آپ کم از کم دن میں 4 دفعہ پورے گھر والے استعمال کریں، جس میں ادرک ہے، جس میں پودینہ ہے، دار چینی ہے، اور چھوٹی الائچی، تو یہ 4 چیزیں تو کم از کم اس میں رکھیں، اور جب قہوہ تیار ہو جائے تو اس کے اندر پھر لیمن آپ نچوڑ لیں ضرورتاً، اور یہ آپ اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، کم از کم 4 دفعہ 5 دفعہ
یہ ہونا چاہیے. اور چائے بھی استعمال کریں کیونکہ چائے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں کہ چائے بھی اس کے لیے بینیفٹ دیتی ہے. تو اس کے لیے چائے بھی کم از کم اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام چائے بندہ کر لے اور دن کو 3-4 دفعہ قہوہ پی لے. تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے. یہ آپ کے کام آئے گا، کام دے گا اس میں. اور کسی کو اگر کھانسی ہو، ہر کھانسی اور ہر زکام اور کھانسی کا تو یہ ملک ہے، ہر دوسرے بندے کو لگی ہوتی ہے. تو بندہ یہی سمجھتا ہے وہ مجھے تو کرونا ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. قطعاً ڈر اور فیئر جو ہے یہ بندے کی قوت مدافعت اور کم کر دیتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. موت ایک دفعہ آنی ہے، 2 دفعہ نہیں آنی ہے. جب آنی ہے تو آنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب نہیں آنی ہے تو نہیں آنی ہے. تو اس کے لیے ڈٹ کے رہیں، اوراد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف توجہ کریں، اور اس کا قوت مدافعت جو ہے اپنی قائم دائم رکھیں. اپنی یعنی ڈرنے سے اور گھبرانے سے یہ اور مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ بالکل اعتماد سے رہیں. اگر کوئی زکام ہے یا ہلکا سا بخار ہے، کچھ ہے، تو بخار بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے مجھے بخار ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے یا بی پی لو ہوتا ہے، چیک کرتے ہیں بخار ہوتا کوئی نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں کہ بالکل ہر وقت بخار نہیں ہوتا ہے. تو تھرمامیٹر گھر میں رکھیں. اگر بخار ہوتا ہے 100 سے اوپر بڑھتا ہے تو آپ اس کو پھر دیکھیں. بندہ دیکھتا ہے کہ کیوں ہے. اور کھانسی بھی ایسی جو بلغم کے بغیر ہو. اس میں کرونا میں خشک کھانسی ہوتی ہے، بالکل ڈرائی سی ہوتی ہے کف. اور گلا اگر پکڑا جا رہا ہے، ڈرائی کف ہے، بخار ہے، تو پھر اس کے سمٹمز ہیں، بندہ جا کے چیک بھی کروا لیتا ہے. تو ادروائز بار بار جا کے چیک کروانے کی یا یہ سمجھنے کی ہے مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارا ملک زکام بخار والا ہے، بلغم ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہوتی ہے، مجھے خود ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہ کرونا ہو گیا ہے. اور بعض اوقات یہ سیلف کیور بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ یہ چیزیں استعمال کرنے کرانے سے بندہ بہتر ہو جاتا ہے اور وہ آگے نہیں جاتا. اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کسی کو زکام نزلہ یا کوئی ایسا ہے، میرا خیال میں جس میں علامات ظاہر ہو جائیں اور یہ بالکل ہی پتہ چل جائے کہ اس میں وہ علامات آ گئی ہیں، وہ اپنا ٹیسٹ کروائے اور جا کے اپنا علاج کروائے. اس سے ہٹ کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے لیے جو اس کے علاوہ جو ضروری ہے، جو میں نے بتائی ہیں، اور آپ بھی بتا دیے، اس کے علاوہ چیزیں بھی کچھ بتا دیں. ایک تو مالٹا یا کوئی وٹامن سی آپ لیں، جو ریکمینڈڈ بھی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے. وٹامن سی یہ لیمن سے مل سکتا ہے، اور لیمن والا کہوا میں نے آج خود بتایا ہے کہ کہوا اس میں لیمن ڈالیں، اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر مالٹے مل جائیں، وہ چیزیں مل جائیں، تو وٹامن سی والے پھل جتنے بھی ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے. اچھا، جو احتیاط کرنی ہے ہر روز وہ یہ کرنی ہے کہ ایک تو زیتون اور کلونجی کا تیل لیں. زیتون کا تیل بھی ملتا ہے بازار سے، کلونجی کا بھی ملتا ہے، وہ لے کے برابر برابر مکس کر لیں. اور ایک ایک قطرہ دونوں جو آپ کے ناک کے سوراخ ہیں ان میں ٹپکائیں، اور ٹپکا کے تھوڑا سا لیٹیں تاکہ وہ آگے چلے جائیں. وہ آنکھ کی طرف بھی جائیں گے، وہ ناک کی طرف بھی جائیں گے، چونکہ یہ جو وائرس ہے یہ ناک کی طرف بھی حملہ آور ہو کے اوپر خرابی کر رہا ہے. تو یہ اس کے لیے بہترین چیز ہے، بہترین سے بہترین آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اس سے بندہ گھر میں ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. میری تو یہ دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ زیتون کا تیل اور کلونجی، یہ جناب ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، اپنے اپنے انداز سے پھر سمجھانے کی بات ہوتی ہے. زیتون کا تیل اور کلونجی ہم وزن لے کے تو رکھ لیں اور مکس کر لیں. تو اس کا ایک قطرہ ادھر ایک قطرہ اس طرف دونوں سوراخوں میں کر کے تھوڑا سا لیٹ جائیں تاکہ یہ آگے چلے جائیں اور یہ اپنا کام کریں. یہ دن میں 4 مرتبہ کرنا ہے. جن کو علامات نہیں ہیں اور جو عام طور پہ ٹھیک ہیں وہ بھی 2 دفعہ کر لیں، 1 دفعہ صبح کر لیں، شام کر لیں. اور جن میں علامات ہیں یا کوئی شک نظر آتا ہے وہ 4 دفعہ کریں. ایک تو یہ بات ہے، یہ بہت ہی ضروری میں بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ اس میں غرارے ہیں اور پانی ہے کلونجی والا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، پھر ملک صاحب کے بتائے ہوئے ہمیں سمجھائے ہوئے نسخے ہیں، اور انہی میں بہت شفا ہے. ان میں ان کا بیک اپ بھی ہے اللہ کے نیک بندوں کا. ان میں فیوز و برکات اپنی جگہ پہ، فیوز و برکات بھی ہیں ان میں.
تو وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی گرم پانی انتہائی گرم کریں، اس میں کلونجی ڈالیں، ایک چٹکی، مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ 1 لیٹر پانی جو ہے اس میں 4 گلاس بنتے ہیں، تو اس میں آپ 4 انگلیوں کو بھر کے ایک وہ ڈال دیں، چونڈی جس کو کہتے ہیں چٹکی، وہ ڈال دیں کلونجی کی، اور پھر نمک ڈال دیں، ذرا تیز نمک جسے غرارے کیے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی ہے، تیز نمک ڈالیں ذرا، یعنی 1 چمچ میرے خیال میں ڈال دیں تو ٹھیک ہے 1 لیٹر پانی میں۔ تو یہ اس کو ابالیں، اچھی طرح ابلے اور بالکل 100 سے بھی اوپر اس کا درجہ حرارت ہو، تو پھر آپ ایک تو اس کی بھاپ لیں۔ ہر بندہ صحت مند یا جس کو افیکٹڈ ہے کچھ بھی ہے، یہ صبح اپنے اوپر کو کمبل یا کچھ ڈال کے اس میں نیچے کپڑا رکھ لیں اور اس کو پکڑ کے اپنے منہ کی طرف قریب کر لیں، اور خوب اچھے طریقے سے 10 منٹ اور 10 منٹ اس کی بھاپ لیں۔ اور بھاپ صرف لینی نہیں ہے، یہ ناک کے اوپر چڑھائیں، یعنی کھینچیں ناک کی طرف سے، ناک کی طرف سے کھینچیں، اور یہ اندر جب پھیپھڑوں میں ہوا چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو بند کر لیں کچھ دیر کے لیے، 5 سیکنڈ تو کم ہی ہے، لیکن کم از کم چلو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، آدھا منٹ تک، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں میکسیمم، یہ زیادہ بہتر ہے، اس کو کریں، یعنی آدھے منٹ تک کر لیں، اچھا ہے، تاکہ یہ گرم گرم وہاں پہ اپنا کوئی کام کریں۔ تو یہ بھاپ اپنے اندر لے کے جانی ہے، پھیپھڑوں کے اندر لے کے جانی ہے، اس کو روکنا ہے، اور اس کے بعد پھر چھوڑنا ہے، اور جب چھوڑنا ہے تو منہ جو ہے آپ کا یا ناک جو ہے وہ پھر اس برتن سے ادھر ادھر کہیں باہر ہو، تاکہ اگر کوئی جرمز وغیرہ ہوں تو باہر نکلے۔ پھر اس کے بعد آپ اسی طریقے سے یہ کوئی 8-10 دفعہ اس کو چڑھائیں ناک کی طرف سے، اور اچھے طریقے سے بھاپ لیں، اور پھیپھڑوں کے اندر اس کو بند کریں۔ تو ایک تو یہ بھاپ لینی ہے، دوسرا اس کے بعد پھر اس کے غرارے کرنے ہیں۔ یہ اتنے میں تھوڑا سا وہ نیم گرم سے تھوڑا سا تیز ہوگا، بے شک تیز ہو، آپ 1 گھونٹ اس کا لیں اگر لے سکتے ہیں، تو نہیں تو تھوڑا سا اور اس کو رکھ دیں، گھونٹ لے کے تو اس کے غرارے کریں اچھے طریقے سے، یہ کلونجی اور نمک والا پانی غرارے کریں، اچھے طریقے سے غرارے کریں، کوئی تقریباً 5 منٹ کرتے رہیں، کئی دفعہ کریں، اور پھر جو باقی پانی بچ جائے، یعنی گھر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندے کے لیے 1 گلاس پانی کافی ہے، وہ 1 گلاس لے لے اور وہ اپنا کام کریں، اس سے بھاپ بھی لے، اس سے غرارے بھی کرے، اور جو باقی پانی بچ جاتا ہے اس کو پی لے۔ یہ میں نے 2 نسخے بتائے ہیں، ایک یہ کرنا ہے، اور دوسرا زیتون اور کلونجی کا جو آئل ہے یہ مکس کر کے، میں دوہرا یا تیسری چوتھی دفعہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، میں بار بار دہراتا ہوں، میرا ایک اپنا انداز ہے۔ تو یہ ناک میں ٹپکائیں، 1-2 قطرے، 1 قطرہ ٹپکا لیں، 2 قطرے ٹپکا لیں دونوں نتنوں کے اندر، اور پھر تھوڑا سا لیٹیں تاکہ یہ نیچے کی طرف جائیں اور اپنا یہ کام کریں۔ پھر یہ گلے میں بھی جائیں گے، اوپر بھی جائیں گے، گلے میں بھی جائیں گے، اور یہ آپ کے پھیپھڑوں کی طرف بھی اس کا اثر جائے گا۔ تو یہ اللہ مہربانی فرمائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور سلسلے کے بزرگوں کی مہربانی، جناب حضرت ملک جناب قبلہ مرشد کامل قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب سروی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص مہربانی، اور جناب ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شفقت اور مہربانی سے یہ انہی کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، اور یہ اپنا اثر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب دعا مانگیں اور یہ جب پڑھیں اور کریں تو اس میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے اور مصیبت سے پناہ دے، یا اللہ پاک تمام عالم اسلام کو اس مصیبت سے پناہ دے اور اس آزمائش کو ٹال، اور یا اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر ہو، اس کے باسیوں کو اس مصیبت سے بچا اور اس مصیبت کو ٹال تمام پاکستانیوں سے۔ اور اس کے بعد پھر اپنا یا اللہ میرے ملک صاحب کے گھر والوں کو، میرے حضرت صاحب کے گھر والوں کو، جو ملک صاحب اور حضرت صاحب کے ساتھ اٹیچڈ لوگ ہیں، جو نہیں ہیں وہ اپنے اپنے جہاں جہاں اٹیچڈ ہیں روحانی سلسلے کے حوالے سے، ان کے گھرانے کا نام لیں کہ یا اللہ ان کے گھرانے سے اس مصیبت کو ٹال اور ان کو بچا، اور اس کے بعد پھر اپنی فیملی کے اوپر آ جائیں کہ یا اللہ مجھے اور میری پوری فیملی کو، میری والدہ، میری بہنیں، میرے بھائی، سب ان سب سے اس مصیبت کو ٹال اور بچائے رکھ، اور یا اللہ اس مصیبت سے جلدی ہمیں چھٹکارا دے۔ اور یہ جو آج ہم نے، اور عہد کریں اللہ پاک کے ساتھ، خالصتاً توبہ کریں، خالصتاً توبہ کریں، خالصتاً توبہ کریں، اور منکرات سے توبہ کریں،
اور جو امر بالمعروف ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو کرنا ہے وہ سو کرنا ہے. اللہ سے ایک عہد کریں کہ یا اللہ اس مصیبت سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہم خالصتاً تیرا اور تیرے دین کا ہی کام کریں، اور جو بھی کریں گے اگر کاروبار بھی کریں گے یا کوئی دنیاوی کام بھی کریں گے تو ہم اس میں تیری رضا کو دیکھیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ بورس جانسن کا جو پرائم منسٹر ہے انگلینڈ کا، اس کو کرونا وائرس ہو گیا ہے، وہ ہی از افیکٹڈ. اور اسی طریقے سے جو شہزادہ چارلس ہے اس کو ہو گیا ہے. بڑی بڑے لوگ جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. تو اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ اور معمون رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے گلی محلے میں خیال کریں. تھوڑا سا جب نکلنا ہے تو اگر آپ پیسے والے ہیں، آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، اگر نہیں بھی کچھ دیا ہو، کم دیا ہوا ہے تو کم کر لیں، زیادہ دیا ہے زیادہ کر لیں، خیرات کریں، صدقات کریں. لوگ جو گلی محلے میں ہیں، جیسے لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، لوگ بیچارے نہیں جا رہے ہیں، کمائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کچھ مزدور غریب لوگ بھی ہوں گے، تو آپ اپنے انداز سے جو بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں نکلیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تو رمضان شریف کا انتظار نہ کر رہے ہیں، رمضان شریف سے پہلے ہی اس کو کرنا شروع کر دیں ابھی سے، چونکہ ضرورت اب پڑ گئی ہے. تو جو بھی کر سکتے ہیں کریں. میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، اور جو ہم نے رمضان پیکج دینا ہوتا ہے ہر سال 4-5 لاکھ 6 لاکھ جتنا بھی ہوتا ہے، میں ابھی سے کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کچھ ساتھیوں کو کر کے، اور یہ پیغام بھی ہے میرا کہ جو جو ساتھی رمضان پیکج کے حوالے سے مجھے پیسے دیتے رہے ہیں وہ اب بھی دیں، تاکہ ہم اس کو شروع کر دیں. بسم اللہ کریں. جو غریب مسکین نادار لوگ ہر محلے گلی میں محلے میں ہوتے ہیں، کچھ لاہور میں ہم کرتے ہیں، کچھ پنڈی میں، جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اس کو شروع کر دیں تاکہ ان کے گھروں تک ابھی سے پیسے پہنچیں. اور چونکہ دیہڑی نہیں کر رہے لوگ، جو ڈیلی ویجز قسم کے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور کما کے لاتے ہیں تو کھاتے ہیں، یہ 30-40% طبقہ ہے جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. تو ان کو دھیان کر کے نکال کے ہم نے یہ کرنا ہے. تو یہ کرنا ہے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ملک صاحب کے صدقے، حضرت صاحب کے صدقے، سات سلطان الفقراء کے صدقے، اور اہل بیت اطہار کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، ازواج مطہرات کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، تمام انبیاء کرام کے صدقے، اللہ پاک اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے واسطے سے ہم سے یہ بیماری اور یہ تکلیف یہ ازمائش دور فرمائے اور نجات دے تمام امت مسلمہ کو، اور تمام انسانیت کو اس سے نجات دے. وما علینا الا البلاغ المبین.